اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے اصول۔ اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے درج ذیل اصولوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ عدل و انصاف۔ ریاست کا ہر شعبہ عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، چاہے وہ عدالتی نظام ہو، اقتصادی تقسیم ہو یا سماجی رویے۔ کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادی ضروریات کی فراہمی۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرے۔ اقتصادی مساوات۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے تاکہ معاشرے میں دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ زکوٰۃ، عشر اور دیگر صدقات کا نظام اس مقصد کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحفظ۔ شہریوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس میں اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے تحفظ شامل ہیں۔ شفافیت اور احتساب۔ حکمرانوں اور اداروں کا احتساب ضروری ہے تاکہ بدعنوانی کو روکا جا سکے اور نظام میں شفافیت برقرار رہے۔ شرعی نظام۔ فیصلے مشاورت کے ساتھ کیے جائیں۔ عوام کو اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہو۔ اخلاقی اقدار کا فروغ۔ معاشرے میں اسلامی اخلاقی اقدار جیسے سچائی، امانت، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ غیر مسلموں کے حقوق۔ اسلامی فلاحی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا بھی مکمل خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ مختصر کہانی۔ نئے دور کی مدینہ ریاست۔ ایک دور تھا جب امان نامی شہر میں غربت، ناانصافی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ حکمران اپنی عیاشیوں میں مگن تھے اور عوام بنیادی ضروریات سے بھی محروم تھے۔ ہر طرف مایوسی کا عالم تھا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان لڑکی عائشہ رہتی تھی جو قرآن و سنت کے فلاحی اصولوں پر گہرا یقین رکھتی تھی۔ اس نے اپنے چند ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر لوگوں میں بیداری پیدا کرنا شروع کی۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو عدل، مساوات اور ایک دوسرے کے حقوق کی اہمیت بتاتی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک فلاحی ریاست قائم کی تھی جہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی تھیں اور کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ابتدا میں لوگ عائشہ کی باتوں کو دیوانے کا خواب سمجھتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اخلاق، سچائی اور بے لوث خدمت نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس نے ایک چھوٹا سا امداد باہمی مرکز قائم کیا جہاں سے غریبوں کو کھانا، لباس اور ادویات فراہم کی جاتے۔ یہ مرکز لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے لگا۔ عائشہ اور اس کے ساتھیوں کی محنت رنگ لائی۔ جب انتخابات کا وقت آیا تو لوگوں نے اپنی قیادت کے لیے انہیں چنا۔ عائشہ اور اس کے ساتھیوں نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے نظام زکوٰۃ کو فعال کیا۔ امیروں سے زکوٰۃ جمع کی گئی اور اسے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کیا گیا۔ سرکاری خزانے کو عوام کی امانت سمجھا گیا اور اس کے ایک ایک پیسے کا حساب رکھا گیا۔ تعلیم اور صحت کو مفت کر دیا گیا اور ایسے قوانین بنائے گئے جن سے کسی کو بھی ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری کی اجازت نہ ہو۔ عدالتوں میں انصاف کا بول بالا ہو گیا اور کوئی بھی، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں تھا۔ چند ہی سالوں میں امان شہر ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ سڑکوں پر بچے اسکول جاتے نظر آتے، ہسپتالوں میں مریضوں کو معیاری علاج ملتا اور کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا۔ یہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں اخوت، مساوات اور عدل نے ڈیرے ڈال لیے تھے، جسے لوگ نئے دور کی مدینہ ریاست کہنے